ڈی ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 24ویں سورہ یعنی سورہ نور پر بات کریں گے جو ایک مدنی سورہ ہے۔ جی، اور یہ سورہ معاشرتی پاکیزگی، خاندانی استحکام اور خاص طور پر افواہوں کی روک تھام کے لیے بہت مشہور ہے، لیکن اس کے اصل مقصد پر میرا خیال ہے دو مختلف زاویے نظر آتے ہیں۔ بالکل، اور ہماری آج کی گفتگو کا مرکزی سوال بھی دراصل یہی ہے کہ کیا سورہ نور بنیادی طور پر ایک قانونی دستاویز ہے جس کا مقصد سخت سزاؤں اور واضح سماجی قوانین کے ذریعے معاشرے پر ایک نظم و ضبط قائم کرنا ہے، یا پھر یہ ایک روحانی رہنما ہے جو ان قوانین کو محض ایک بیرونی ڈھانچے کے طور پر استعمال کرتے ہوئے فرد کو باطنی پاکیزگی اور ایمان کے اس نور کی طرف لے جانا چاہتی ہے جس کا ذکر سورہ کے آپ کہہ لیں کہ عروج پر ہوتا ہے؟ دیکھیں، میرا موقف تو یہ ہے کہ اس سورہ کا اصل زور اس کے قانونی ڈھانچے پر ہے۔ یہ ایک واضح بلو پرنٹ پیش کرتی ہے کہ ایک پاکیزہ معاشرہ کیسے قائم کیا جائے، اور اس کے لیے قوانین اور سزائیں وہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور میں یہ دلیل دوں گا کہ قانون اور سزاؤں پر ضرورت سے زیادہ توجہ ہمیں سورے کی اصل روح سے، اس کی اصل سپرٹ سے دور کر دیتی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ قانون صرف ایک حفاظتی باڑ کی طرح ہے، اصل منزل تو وہ روحانی روشنی ہے جسے آیت نور میں بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، چلیں پھر اس کی ابتدا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ سورہ کا آغاز ہی زنا کی سزا کے ایک بہت واضح حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ زناکار مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ کہ اللہ کے دین کے معاملے میں کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ یہ ایک سخت اور بالکل غیر مبہم قانونی حکم ہے۔ اس کا مقصد معاشرے میں ایک مثال قائم کرنا ہے تاکہ برائی جڑ نہ پکڑ سکے۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ یہ ایک قانونی حکم ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کا مقصد صرف سزا دینا ہے؟ اسی قانون کے ساتھ آپ دیکھیں 4 چشمدید گواہوں کی شرط بھی لگائی گئی ہے، ایک ایسی شرط جسے آج کے دور میں پورا کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو کیا یہ خود اس بات کی طرف اشارہ نہیں کہ قانون کا اصل مقصد سزا دینا نہیں، بلکہ الزام تراشی کے کلچر کو ختم کرنا اور معاشرتی اعتماد کو بچانا ہے؟ گویا قانون کی سختی دراصل فرد کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، لیکن میں اسے تھوڑے مختلف انداز سے دیکھتی ہوں۔ 4 گواہوں کی شرط سزا کے نفاذ کو مشکل ضرور بناتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ قانون کی سنجیدگی کو بھی تو ظاہر کرتی ہے۔ یہ شرط یہ کہتی ہے کہ اگر جرم اتنا کھلم کھلا ہو کہ 4 لوگ اسے دیکھ لیں تو پھر معاشرے کو پاک کرنے کے لیے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اس کا پیغام یہ ہے کہ پرائیویٹ گناہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، لیکن جو گناہ معاشرتی حدود توڑے اس پر ریاست کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے۔ لیکن کیا اس سے ایک خوف پر مبنی معاشرہ جنم نہیں لیتا، جہاں لوگ سزا کے ڈر سے ظاہری طور پر تو ٹھیک رہیں لیکن اندرونی طور پر وہ تقوی اور پاکیزگی پیدا نہ ہو؟ قرآن کی دعوت تو دلوں کو بدلنے کی ہے، صرف رویوں کو کنٹرول کرنے کی نہیں۔ دل تبھی بدلتے ہیں جب باہر کا ماحول سازگار ہو۔ اسی لیے تو سورہ صرف زنا پر نہیں رکتی، بلکہ تہمت لگانے یعنی قذف پر بھی اتنی سخت سزا دیتی ہے کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں اور 4 گواہ نہ لا سکیں انہیں 80 کوڑے مارنے اور ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے رد کرنے کا حکم ہے۔ یہ ایک مکمل پورا قانونی نظام ہے جو حقوق اور ذمہ داریوں میں توازن قائم کرتا ہے۔ یہ صرف خوف نہیں، یہ انصاف کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اچھا، انصاف کی بات کریں تو لیان کے قانون کو دیکھیں۔ جب شوہر بیوی پر الزام لگائے اور کوئی گواہ نہ ہو تو دونوں کو قسمیں کھانا پڑتی ہیں۔ بظاہر یہ ایک قانونی حل نظر آتا ہے، لیکن عملی طور پر دیکھیں، جس عورت پر اس کا شوہر سرے عام ایسا الزام لگا دے، وہ قسم کھا کر قانونی سزا سے بچ بھی جائے تو کیا معاشرتی طور پر اس کی عزت بحال ہو پاتی ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ قانون اس وقت کے لیے ہیں جب معاشرہ بالکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو۔ یہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے۔ یہ قانون آخری حربے ہیں، پہلی ترجیح نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن لیان کا قانون ایک ناقابل حل نظر آنے والی صورتحال کا بہترین ممکنہ حل ہے۔ اگر یہ قانون نہ ہوتا تو یا تو شوہر کو جھوٹی تہمت کی سزا ملتی یا بیوی بغیر کسی دفاع کے بدنام ہو جاتی۔ یہ قانون دونوں کو اپنی بات رکھنے کا موقع دیتا ہے اور معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ معاشرتی نظام کو مفلوج ہونے سے بچاتا ہے۔ تو یہ قانون آئیڈیل نہیں بلکہ حقیقت پسندانہ ہے۔
شاید یہی عنان اختلاف کا مول نقطہ ہے۔ آپ ان قوانین کو معاشرے کی بنیاد سمجھتے ہیں اور میں انہیں ایک حفاظتی دیوار سمجھتا ہوں جس کے اندر اصل کام یعنی روحانی تربیت ہونا ہے۔ اور میرے خیال میں سورہ خود بھی اسی سمت میں آگے بڑھتی ہے۔ سخت قوانین کے بعد گفتگو کا رخ ان آداب کی طرف مڑ جاتا ہے جو برائی کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ بالکل، جیسے دوسروں کے گھروں میں اجازت لے کر داخل ہونے کا حکم، یہ بھی تو ایک سماجی قانون ہے، پرائیویسی کا احترام سکھاتا ہے۔ یہ اسی قانونی ڈھانچے کا حصہ ہے جو معاشرتی برائیوں کو روکتا ہے۔ میں اسے صرف قانون نہیں، ایک داخلی رویے کی تربیت سمجھتا ہوں۔ اجازت کے لیے تستأنسوا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب صرف اجازت لینا نہیں بلکہ مانوس ہونا ہے۔ یعنی جب تک آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ گھر والے آپ کے آنے سے خوش اور آمادہ ہیں، تب تک اندر نہ جاؤ۔ یہ صرف ایک اصول نہیں، یہ احساس اور ہمدردی کی تربیت ہے۔ اور اس کے فوراً بعد نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم آتا ہے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے۔ یہ بھی ایک حفاظتی اقدام ہے۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ سورہ کا وہ موڑ ہے جہاں بحث واضح طور پر بیرونی کنٹرول سے داخلی ضبط کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ نگاہوں کو جھکانا کوئی ایسا عمل نہیں جسے ریاست نافذ کر سکے۔ یہ ایک ذاتی اور اندرونی فیصلہ ہے۔ یہیں سے اصل روحانی سفر شروع ہوتا ہے۔ حجاب اور پردے کے احکامات بھی اسی داخلی حیا کا خارجی اظہار ہیں۔ یہ قوانین سزا کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ سے تعلق اور اپنی پاکیزگی کے احساس سے پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس سے اتفاق کرتی ہوں، لیکن میں اب بھی اسے ایک مربوط نظام کے حصے کے طور پر ہی دیکھتی ہوں۔ پہلے سخت سزائیں بیان کی تاکہ معاشرے میں ایک بنیادی نظم قائم ہو، پھر سماجی آداب سکھائے تاکہ برائی کے مواقع کم ہوں، اور پھر انفرادی سطح پر تقویٰ کا حکم دیا تاکہ ہر شخص خود اپنا نگہبان بن جائے۔ یہ سب مل کر ہی تو ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کرتے ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ اور اسی ترتیب میں سورہ اپنے عروج پر پہنچتی ہے آیت نور میں۔ میرے نزدیک پچھلے تمام احکامات اسی ایک آیت کی تمید تھے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت سزا یا قانون کی بات نہیں کرتی، یہ ایمان کی اصل حقیقت بیان کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اصل مقصد ایک ایسا دل پیدا کرنا ہے جو اللہ کے نور کے لیے ایک چراغ دان بن جائے۔ باقی سب کچھ اس منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ یہ تمثیل بلا شبہ بہت گہری ہے، لیکن میں اس نور کو اسی قانونی نظام کے نتیجے کے طور پر دیکھتی ہوں۔ ایک ایسا معاشرہ جو سورہ نور کے قوانین پر قائم ہو، وہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہاں ایمان کا نور پھل پھول سکے۔ آپ افراتفری اور بے حیائی پر مبنی معاشرے میں اس نور کی توقع نہیں کر سکتی۔ قانون اس نور کے لیے ایک محفوظ طاق یا شیشہ فراہم کرتا ہے، اور دیکھیں اس کے فوراً بعد کافروں کے اعمال کو گہرے سمندر کی تاریکیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی قانون، کوئی روشنی نہ ہو۔ لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی شخص تمام قوانین پر ظاہری طور پر عمل کرے لیکن اس کا دل اس نور سے خالی ہو، جبکہ ایک شخص شاید معاشرتی طور پر کمزور ہو لیکن اس کا دل اللہ کے نور سے روشن ہو؟ بعض روایات میں اس نور کی تمثیل کو اہل بیت علیہم السلام کی ہستیوں سے جوڑا گیا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ نور صرف قوانین پر عمل کرنے سے نہیں بلکہ ہدایت کے حقیقی سرچشمے سے جڑنے سے ملتا ہے۔ یہ ایک باطنی کیفیت ہے، قانونی حیثیت نہیں۔ اور وہ سرچشمہ بھی تو ایک نظام اطاعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسی لیے تو سورہ کے آخر میں اللہ ان لوگوں سے زمین پر خلافت کا وعدہ کرتا ہے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اور پھر مومنین کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ اجتماعی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاتے اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہ دوبارہ اجتماعی نظم و ضبط اور قیادت کی اطاعت پر زور ہے، جو ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ بالکل، لیکن اس اطاعت کی بنیاد کیا ہے؟ خوف یا محبت؟ کیا وہ رسول اللہ کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قانون ہے، یا اس لیے کہ ان کے دل ایمان کے نور سے روشن ہے اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کامیابی اسی اطاعت میں ہے؟ میرے نزدیک سورہ کا سفر سزا کے خوف سے شروع ہو کر محبت بھری اطاعت اور روحانی بصیرت پر ختم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے نزدیک سورہ نور ایک مضبوط قانونی اور سماجی نظام کو معاشرتی پاکیزگی کی بنیاد قرار دیتی ہے،
اور اسی نظام کے قیام سے ہی روحانی ترقی کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تو ترتیب یہ ہے: قانون، پھر پاکیزگی اور پھر نور۔ اور میرے نزدیک سورہ کا اصل ہدف فرد کی باطنی تبدیلی اور اسے اللہ کے نور سے جوڑنا ہے۔ قانون اور سماجی آداب وہ اس روحانی سفر کو ممکن بنانے کے لیے حفاظتی تدابیر ہیں۔ مطلب ترتیب یہ ہے: نور بطور منزل، پھر پاکیزگی بطور کیفیت، اور پھر قانون بطور ذریعہ۔ شاید یہ دونوں نقطۂ نظر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مستحکم معاشرے کے بغیر فرد کی روحانی ترقی مشکل ہے، اور روحانی طور پر بیدار افراد کے بغیر کوئی معاشرہ دیر تک مستحکم نہیں رہ سکتا۔ بالکل، اور شاید سورہ نور ہمیں یہی دعوت دیتی ہے کہ ہم ظاہر اور باطن، فرد اور معاشرے، قانون اور روح کے درمیان اس گہرے تعلق پر غور کریں۔